وتوب إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي مدني قرشي هاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ولا رد ولا يأس إلا في كتاب مبين صلوات على محمد وآل محمد. حضرت گرامی سب سے پہلے میری گزارش ہے اور بار بار گزارش نہ کرنی پڑے اس لیے بس یہ میں آج آپ کی بات کر رہا ہوں. کوشش کریں کہ جب بھی مجلس کا آغاز ہو جائے تو آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے تاکہ ایسا محسوس ہو کہ مجلس ہو رہی ہے. ایک صلوات علی محمد پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش اعضا جیسی نعمت سے سرفراز کیا اور یہ فرش اعضا اور اس کا ایک ایک جز اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جو امام حسین سے مربوط ہیں اس میں بے پناہ اللہ نے ثواب رکھا. کل میں نے اشعار کے پڑھنے اشعار کے کہنے کے اوپر دو تین باتیں کل بھی اور اس سے پہلے بھی بیان کی تھی. آج ایک بات اور سنی اور یہ اس کو آپ بہت آسانی سے اپنا سکتے ہیں. اور وہ کیا بات ہے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ پانچویں امام کے پاس امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس کے پاس داؤد سے کہا کہ داؤد ربی کہ پانی کا ایک جام لا کے دیا جائے, مجھے بہت پیاس لگی ہے. داؤد نے پانی لا کر دیا امام کو. امام نے ایک گھونٹ پانی کیا اور وہ رکھ دیا. جیسے ہی پہلے تو امام نے اس کو دیکھا, تصور کرتے ہیں یعنی ایک گلاس پانی جو موجود ہے اس کو امام نے بہت غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کسی سوچ میں گم ہو گئے اور اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ کر ریش مبارک تر ہو گئی اور پھر امام کا دامن بھیگ گیا. جب امام کا دامن بھیگ گیا تو داؤد پریشان ہو گئے. داؤد کہتے کہ مولا خیریت ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کو دیکھ کر, کوئی شخص ایک گلاس پانی کو دیکھ کر اتنا رو لے. امام نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر امام نے ایک گھونٹ پانی پیا اور پھر اس کو رکھ دیا اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ لعن اللہ قاتلیک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ کے قاتلوں پہ اللہ لعنت کرے. پھر فرمایا کہ اے داؤد اگر کوئی شخص
پانی پیتے وقت حسین کی پیاس کو یاد کر لے. بہت آسان ہے. اور حسین پر سلام پیش کر دے اور حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج دے. آسان. ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں بولیں کہ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت تو لعن اللہ قاتلی کا یا عبداللہ عربی میں بولے. ضروری نہیں ہے. آپ اردو میں بول سکتے ہیں اے پروردگار امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت. یا آپ اردو میں پانی پیتے وقت ہمیشہ بول سکتے ہیں. امام نے کہیں مینشن نہیں کیا کہ یہ عربی میں ہی بولنا ہے. انگلش والا انگلش میں بولے. ہر زبان والا حسین کو اپنے ذریعے سے آتا ہے. یہی تو کمال ہے امام حسین کا. اگر کوئی یہ کام کر لے آسان ہے, کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. اللہ 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے. 1,00,000 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے. یعنی صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے, نیکیاں بھی لکھی جائیں گی. اب فرمایا کہ 1,00,000 گناہ معاف ہونے کے بعد 1,00,000 نیکیاں لکھی جانے کے بعد اللہ 1,00,000 درجات بلند کر دیتا ہے. واہ. یعنی جنت میں جس جگہ پر آپ کو گھر ملنا تھا اللہ اس سے بلند مقام پر آپ کو گھر مل گیا. حسین کی پیاس کو یاد کر کے قاتلوں پہ. اور یہ صرف محرم کے لیے نہیں ہے, پوری زندگی عادت بنائی ہے لعن اللہ قاتلی کا یا عبداللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت, حسین آپ کے قاتلوں پہ لعنت. جب بھی پانی پیے زیر لب پڑھ لیجیے, بھول جائیں تو بعد میں. 1,00,000 گناہ معاف ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. 1,00,000 نیکیوں کا حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. 1,00,000 درجوں کو بلند ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ نے حسین کے صدقے رکھا ہے. کسی اور امام کے قاتل پہ لعنت کرنے کے لیے یہ نہیں ہے آپ کو ملے گا. کیا آپ امام علی کے قاتل پہ لعنت کریں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا. یہ امام علی کے لیے نہیں, امام حسن کے لیے نہیں ہے. اس کا قاتل بھی بہت بڑا, ان کا قاتل بھی بہت بڑا تھا, لیکن حسین کی طرف. اور دوسری بات زیارت حسین, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے اور مجھے بیان کرنی ہے کبھی بھی گفتگو میں. زیارت حسین کو عادت بنا دیجیے. دل تو تڑپتا ہے حسین کی زیارت کے لیے. بعض مومنین کا یہ شکوہ ہے یا کہنا ہے, شکوہ نہیں ہے تو کہنا ہے کہ ہمارے پاس پاسپورٹ بنانے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے حالات اتنے خراب ہیں مالی اعتبار سے. یہ پاسپورٹ بن گیا ہے, نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, جا سکتے نہیں جا سکتے, یقین ہے نہیں جا سکتے, قرضہ بہت ہے, فلاں مسئلہ ہے, یہ ہے, گھر پہ بیمار افراد ہیں ان کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے. 100 مثال کے طور پہ بیمار ہے اور گھر میں ایک اکیلا شخص میں ہو جو اپنی دولت کا خیال رکھتا ہوں, کیسے جا سکتا ہوں ماموں کی زیارت کا؟ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ماموں حسین کی زیارت کا, تو کوئی تو طریقہ ہوگا نا. یہ تو جنرل مسئلہ ہو گیا کہ اگر کسی شخص کی ماں بیمار ہے, بیٹا زیارت پہ جانا چاہتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ واحد شخص ہے جو اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے. اب امام حسین کی زیارت پہ کب تک نہیں جا سکتا؟ جب تک کہ یا تو ماں صحت یاب نہیں ہوتی یا ماں اس دنیا سے نہیں جاتی. ہو سکتا ہے 5 سال لگے, 7 سال لگے, 8 سال لگے, کیونکہ 8 سال تک امام حسین کی زیارت پہ نہیں جائے گا. جنرل مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو تو مال بھی ہو, پیسہ بہت ہو, لیکن ماں کے لیے پیچھے کوئی اسباب بھی مہیا کر دے تو ویسا تو خیال وہ نہیں رکھے گا جیسا وہ خود خیال رکھتا ہے. اب کیا کرے, کیا حل سنیے گا اس کا. امام نے فرمایا, سدیر طویل روایت اس کو میں پورا نہیں پڑھ رہا. امام نے فرمایا اے سدیر سردار, اگر کسی کا یہ عالم ہو کہ کوئی شخص زیارت قبر حسین کو نہ جا سکتا ہو, مالی اسباب نہ ہو, وسائل نہ ہو, زیارت قبر حسین کو نہ جا سکتا ہو, اگر کسی بلند جگہ پر چلا جائے اور قبر مطہر کی طرف اشارہ کر لے, کھلے آسمان تلے ہو, شرط سن لیجیے, کھلے آسمان تلے ہو, بلند جگہ پر چلا جائے, قبر حسین کا اشارہ کر لے, 3 شرائط ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ چھت نہیں ہے, بلند جگہ ہے سر,
چلے کوئی مسئلہ نہیں، یہ شرط ختم ہو گئی، آپ کے لیے شرط ختم ہو گئی. کھولے آسمان تلے تو ابھی آپ کو مقابلہ سے دیکھتے تو کھولے آسمان تلے ہو جائیں گے. قبر حسین کا اشارہ کرنا تو بہت آسان ہے، جس طرف آپ کا قبلہ ہے اسی طرف حسین کی زیارت بھی ہے، حسین کا روضہ بھی ہے. کہ اگر کوئی شخص یہ کام کر لے اور قبر حسین کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملے کہہ دے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تین جملے کہہ دے، اسے وہی ثواب ملے گا جو گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر زیارت کر رہا ہے. وہ اور یہ شخص ایک برابر ہے ہماری نگاہ میں. یہ کوئی مشکل کام بتایا میں نے آپ کو، تو مشکل کام نہیں ہے. آفس جاتے ہوئے زیارت کر سکتے ہیں، آفس سے آتے ہوئے زیارت کر سکتے ہیں. امام بارگاہ جا رہے ہیں زیارت کر لیجیے، امام بارگاہ سے آ رہے ہیں، یعنی ہر وقت کربلا جا رہے ہیں، کربلا سے آ رہے ہیں. اب ویزے کی تو ضرورت نہ رہی، اب پاسپورٹ کی تو ضرورت نہ رہی، اب مال کی تو ضرورت نہ رہی. ہاں ظاہر ہے کہ قبر حسین کی زیارت کرنے کا سبب موجود ہو تو پھر وہی اختیار کیا جائے گا، وہ نہ ہو تو امام نے طریقہ بیان کیا کہ یہ کر دو. اسے کہا کہ مولا یہ بیان کیجیے کہ میرے رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی کے لیے مجھے کچھ بیان کیجیے. امام نے فرمایا کہ زیارت حسین. اسے کہا مولا جان کا مسئلہ ہے، حالات سازگار نہیں ہے، جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جان بچے. کبھی متوکل کے لوگ پکڑ لیتے ہیں، کبھی معمول کے لوگ پکڑ لیتے ہیں. آج کی زبان میں سب کہوں تو کبھی سی آئی اے کے لوگ پکڑ لیتے ہیں، کبھی ایف بی آئی پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی ایجنٹ پکڑ لیتا ہے، کبھی کہیں دھڑ لیے جاتے ہیں. مولا جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیا کریں؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے گھر کی زیارت پڑھ لو، گھر سے نکلتے وقت ہمارے گھر کی زیارت پڑھ لو. تو جان کی گارنٹی امام حسین کی زیارت، مال کے لیے امام حسین کی زیارت، خود زیارت حسین کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین کی زیارت. 70 فوائد بیان کیے گئے ہیں روایتوں میں کہ امام حسین کی زیارت کیا اثر چھوڑتی ہے. عذاب قبر سے بچنے کے لیے بس آخری بات کر کے میں اپنے عنوان پر آ جاؤں گا. ایک شخص نے کہا کہ مولا مجھے آپ عذاب قبر سے بچنے کے لیے کوئی تعلیم دیجیے، کوئی بات تعلیم دیجیے. عذاب قبر سے بچنا سنگین مرحلہ ہے، آسان بات نہیں ہے. قبر میں جب آپ کو مجھے اتارا جائے گا وہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اس وقت اتارا جانا. کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی لینڈ لارڈ ہو تو مال کا کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن تو وہ ہوگا جب مال بھی نفع نہیں دے گا، اولاد بھی نفع نہیں دے گی. 20 بیٹے ہیں، 25 بیٹے ہیں، اتنی ازواج سے اتنے بیٹے ہیں، ہم کیا کریں بھائی تمہارے پاس بیٹے ہیں تو اتنے اعمال ہے تو ہم کیا کریں تمہارے پاس؟ اعمال کیا لے کر آئے ہو؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مولا کی مناجات کے جملے ہیں، مگر یہ کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا. اسے کہا مولا آپ یہ بیان کیجئے کہ قبر کا عذاب مجھ پر نہ ہو، قبر کا عذاب مجھ پر نہ ہو. تو امام نے فرمایا کہ تو زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور اس نے کہا کہ مولا زیارت عاشورہ کا قبر کے عذاب سے کیا تعلق ہے؟ زیارت عاشورہ میں تو کیا ہے؟ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، اولاد حسین پر سلام، اصحاب حسین پر سلام. اس میں کہاں قبر کا ذکر ہے؟ خاص زیارت عاشورہ کا ذکر کیا ہے امام نے، اور کسی زیارت کی زیارت وارثہ کا بھی میں عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا جب تو اس جملے پر پہنچتا ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الولود، اے پروردگار
مجھے شفاعت حسین دینا یوم ورود پہ، اس دن پر جب میں وارد ہو جاؤں گا۔ کون سا دن ہے وہ یوم ورود؟ اسے کہا مجھے تو نہیں معلوم یوم ورود کون سا دن ہے۔ امام نے فرمایا وہ یوم ورود قبر کا دن ہے، جس دن تجھے قبر میں وارد کیا جائے گا۔ اس دن کے لیے تو زیارت عاشورہ میں کہہ رہا ہے اللہ سے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اے پروردگار حسین کی شفاعت مجھے نصیب کرنا۔ کہ یہ قبر سے عذاب میں امان دلائے گی زیارت عاشورہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس پر عمل کیجئے، اور آج سے ابھی سے جب یہ آپ کو بیان کر دی گئی، پتہ چل گئی، معلوم ہو گئی، عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ کل کبھی نہیں آتی۔ مولا نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس 3 طرح کے روز ہیں نیز البلاغہ میں۔ ایک وہ جو گزشتہ ہے، وہ گزر گیا، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ ایک وہ جو آئندہ ہے، اس کی تمہیں خبر نہیں کہ وہ ہاتھ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کل کا دن جیو کا یا نہیں مجھے یہ نہیں معلوم۔ جو گزشتہ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکو، اور جو آئندہ ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے گا یا نہیں یہ معلوم نہیں۔ جو موجودہ دن ہے وہی تمہارے ہاتھ میں ہے، اس میں بہتر کام کر لیا کرو۔ لہذا کل کبھی نہیں آئے گی کہ میں کل سے کر لوں گا۔ مولانا صاحب نے بتایا زیارت عاشورہ پڑھنے کا عمل انشاءاللہ فجر سے کل۔ اب جو فجر آ رہی آپ کے پاس وقت ہو، جیسے ہی مسجد سے فارغ ہو، موبائل الحمدللہ آج کل تو بچوں کے پاس موجود ہے، موبائل نکالیے، زیارت عاشورہ جہاں 1000 چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیے، وہاں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی اپلیکیشن جس میں دعائیں ہوں، کسی اپلیکیشن کی پروموشن نہیں کر سکتا میں، لہٰذا کوئی بھی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جس میں زیارت عاشورہ ہو، زیارت عاشورہ پڑھیے۔ نہیں مسجد میں امام بارگاہ میں موجود ہے، کتاب اٹھائیے، زیارت عاشورہ پڑھ کے آ سکتی ہے۔ عادت بنا لیجیے، تہیہ کر لیجیے فرش اعظم میں بیٹھے ہوئے کہ زیارت عاشورہ آج سے شروع کروں گا، بس قاتلین حسین پہ لعنت ہمیشہ کروں گا جب جب پانی پیوں گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب جب زیر آسمان آؤں گا حسین پہ سلام پیش کروں گا، قبر حسین پہ جاؤں یا نہیں جاؤں حسین پہ سلام پیش کرتا رہوں گا، مولا مجھے بلا لیجیے، مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو یہ حضرت گرامی یہ آسان کام میں نے آپ کی خدمت عرض کیے، تو یہ اس کو کر لیجیے۔ عنوان ہمارا ہے امام مفید اور کتاب مفید۔ حضرت گرامی کل ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ جو حدیثیں نبی نے علی اور اولاد علی کے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے بیان کی تھی، تو اس کا ایک فرسٹ کاپی تو کہنا اچھی بات نہیں ہوگی، ایک 3rd کلاس کاپی جو ہے وہ بنا دی گئی۔ فرسٹ کاپی تو اچھی چیز ہوتی ہے نا، وہ اچھا ورژن ہوتا ہے، ایک 3rd کلاس کاپی اس کے مقابلے میں لائی گئی۔ رسول نے فرمایا تھا رسول میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں قدم رکھے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے منہ موڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو سامنے سے حدیث بنا دی گئی، اصحابی کنتم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے۔ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، تو کشتی چلتی نہیں اصحاب کے بغیر، میرے ستاروں کے بغیر، اور ستارے کون ہیں؟ اصحاب۔ اچھا رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو ایک اور حدیث سامنے سے پیش کر دی گئی کہ نہیں حدیث یہاں تک نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی کھڑکیاں، فلاں اس کا دروازہ۔ نبی نے فرمایا کچھ تھا، سامنے سے کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ نبی نے فرمایا کہ یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری مثال
مجھ سے ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی، یعنی میں موسیٰ ہوں اور تو ہارون ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون وسیع تو تھے مگر نبی بھی تھے، تو میرا وسیع تو ہے مگر نبی نہیں ہے۔ سامنے سے حدیث آ گئی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ مکمل کرتے ہیں۔ تو اب جو حدیث پیش کی جا رہی ہے، ایک حدیث سامنے سے دی جا رہی ہے، ایک حدیث دی جا رہی ہے، ایک حدیث دی جا رہی ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں بات کہ علی کی کوئی فضیلت اگر کے ساتھ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، علی کی کوئی فضیلت اگر کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں تمہارا مولا ہوں تو یہ علی مولا ہے، نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ میری مثال موسیٰ کی سی ہے، علی کی مثال ہارون کی سی ہے۔ ہر فضیلت علی کی ایبسولوٹ فضیلت ہے، اگر مگر نہیں ہے اس کے اندر، اف اینڈ بٹ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی نبی کسی ہستی کے بارے میں کوئی بات بیان فرمائے، اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات بیان فرمائے، ایک حدیث سامنے سے آتا ہے۔ اب نبی کریں تو کریں کیا؟ اچھا یہ تو خیر بات ہے، رسالت ہوا ہے، لیکن نبی نے کیا ایک کام ایسا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب وہ سنیے کیا کام ہے۔ جن چیزوں کی فضیلت مسلمانوں کے دماغوں میں پہلے سے موجود تھی، جن چیزوں کی فضیلت، میرے جملے کو توجہ سے سنیے گا، جن چیزوں کی فضیلت مسلمانوں کے دماغوں میں پہلے سے موجود تھی، نبی نے علی کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا۔ مثال دیتا ہوں، مسلمانوں کے دماغوں میں کعبے کی فضیلت پہلے سے موجود تھی، یعنی اسلام آنے کے بعد کعبے کی فضیلت نہیں تھی، اسلام سے پہلے بھی کعبے کی فضیلت تھی۔ کفار کا نبی کو نہیں مانتے تھے مگر کعبے کا پھر بھی احترام کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ بنیاد رکھی گئی ہے، گھر ہے، خود رکھے تھے، اپنے خدا رکھے تھے، لیکن کعبے کی اہمیت مانتے تھے۔ ایک گھر ہے، ایک لائے میں پرستی گھر تو ہے، در و دیوار کی اہمیت تھی۔ تو مسلمانوں کے دماغوں میں کعبے کی فضیلت پہلے سے تھی، نبی نے اس فضیلت کے ساتھ علی کو چھوڑ دیا۔ یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی سی مثال ہے۔ توتا ولا تاتی، سب کو کعبے تک آنا ہوتا ہے، کعبہ کسی تک نہیں جاتا، سب تجھ تک آئیں گے، تو کسی تک نہیں جائے گا۔ توجہ ہے۔ دوسری چیز، مسلمانوں کے دماغ میں پہلے سے فضیلت تھی رمضان کی۔ رمضان کے مہینے کا احترام مسلمان پہلے سے کرتے تھے، احترام رمضان، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض ہوئے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا، اس سے پہلے کے مہینے میں بھی تھے، 3 مہینے کے روزے فرض تھے، اس کے بعد کے مہینے کے بھی تھے۔ تو مسلمانوں کے دماغ میں فضیلت تھی، رمضان کے مہینے کی فضیلت تھی۔ رسول اللہ نے رمضان کی فضیلت کو ساتھ ملا دیا علی کے، یا علی فضل علی علی الناس کفضل رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت لوگوں میں ایسی ہے جیسے رمضان کی فضیلت تمام مہینوں کے اندر۔ لوگوں کے درمیان علی ایسے ہیں جیسے رمضان مہینوں کے درمیان۔ لوگوں کے دماغ میں پہلے سے والد کی فضیلت تھی کہ والد کا احترام کرنا ہوتا ہے، مسلمان والد کا احترام کرتے ہیں، کوئی اور مذہب کرے نہ کرے مسلمان والد کا احترام کرتے ہیں۔ تو نبی نے والد کی فضیلت کے ساتھ علی کی فضیلت کو جوڑ دیا۔ یا علی انا و علی ابا ہذہ الامہ، اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ اس امت کے میں اور تو ہیں۔
مسلمانوں کے دماغ میں قرآن کی فضیلت تھی، قرآن جیسے نازل ہوتا تھا قرآن کی فضیلت آج بھی ہے. علی و مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن میں بھی سورہ توحید کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ توحید کا سورہ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو بتا رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور اسی وجہ سے ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کیوں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک قرآن کا ثواب رکھتا ہے. ایک مرتبہ الگ پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں، یہ مکمل قرآن ہوتا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا یا علی مثل کا فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن، اے علی تیری مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال. جو قرآن میں قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. سورہ قل هو اللہ کی بات کر رہا ہوں میں کہ اگر آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور پھر فرمایا اے علی اگر کوئی شخص دل میں تجھ پر ایمان لے کر آئے تو 1/3 ایمان لے کر آ گیا، اور زبان سے اقرار کر لے تو 2/3 ایمان لے کر آ گیا، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی کر کے دکھا دے کہ یہ علی والا ہے تو کل ایمان پر مکمل ایمان لے آیا. اللہ توجہ ہے حضرت گرامی. تو مسلمانوں کی جن چیزوں کے بارے میں یہ ذہن تھا کہ اس کی تو فضیلت ہے، اس کی تو اہمیت ہے، کعبے کی اہمیت مانتے تھے، کعبے کو علی کے ساتھ جوڑ دیا. یا علی مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی اسی مثال ہے. اے علی تیری مثال، اے علی تو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی تیرے ساتھ ہے. اے علی تیری مثال قرآن میں اس طرح سے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، انسانوں میں اس طرح سے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. اے علی تو اور میں، ہم دونوں اس امت کے روحانی باپ ہیں. تو اب تمام مہینوں میں، سارے مہینوں میں افضل رمضان ہے تو اے علی تو تمام لوگوں میں اسی طرح افضل ہے. یعنی جو یہ تو میں نے 4-5 باتیں بیان کی نا، بہت ساری باتیں اس طرح کی جن چیزوں کو مسلمان اچھا سمجھتے تھے یا فضیلت مانتے تھے، اور فضیلت ہے بھی. ایسا نہیں ہے کہ کعبے کی فضیلت نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن کی فضیلت نہیں ہے، نعوذ باللہ، سب کی فضیلت ہے. مگر سب کو رسول نے علی کے ساتھ جوڑا کہ قرآن اٹھاؤ تو علی سمجھ میں آ جائے، کعبہ دیکھو تو علی یاد آ جائے، والد کو دیکھو تو علی یاد آ جائے، سورہ توحید کو دیکھو تو علی یاد آ جائے. ہر معاملے میں علی کا ذکر کیا، ہر معاملے میں. اب اس کا تو کاپی اور ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکتے. توجہ ہے. میں نے اس سے پہلے کیا بات عرض کی تھی؟ جب رسول خدا کوئی بات بیان کرتے تھے وہ ڈپلیکیٹ لے کر آتے تھے، وہ 3rd کلاس کاپی لے کر آتے تھے. اب رسول نے کیا یہ کہ جس کی اسٹیبلش فضیلت تھی اس کے ساتھ علی کو جوڑ دیا. ہاں مگر ایک فرق ضرور رکھا رسول خدا نے. توجہ کیجیے گا اس فرق پر. ایک فرق ضرور رکھا رسول خدا نے. رسول نے فرق یہ رکھا، دیکھیے آپ تسبیح لے لیجیے اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیجیے. کعبہ 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 ثواب نہیں ملے گا. والد کے نام کی تسبیح پڑھیے، والد کا نام جو بھی ہے، والد کا نام مثال کے طور پہ آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. قرآن کا مصحف، قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. سورہ توحید سورہ توحید سورہ توحید سورہ توحید سورہ توحید سورہ توحید، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. یا علی ذکر کا ذکر اللہ عبادت. اے علی تیرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ کرتے جائیے عبادت بنتی جائے گی. یہ فرق رسول اللہ نے ضرور رکھا. ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے.
فقط علی کا ذکر یعنی بطور شخصیت نہیں کہ بطور شخصیت علی کو ذکر کر رہے ہیں ہم تب عبادت بنے گا، نام علی کو بھی ذکر کرے تب بھی عبادت کر جائے گا، یعنی علی 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 تب بھی کرے عبادت کرے۔ لہذا اب جب اہل بیت اطہار اس انداز سے رسول اللہ نے سمجھائے کہ ہر ایک کی فضیلت ہے، مگر امام اگر ہے تمہارے پاس تو قرآن ہے، اگر امام نہیں ہے تو سمجھو قرآن نہیں ہے۔ امام اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو قرآن اس کا مطلب آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت کمیل اور مولا کائنات ایک مرتبہ کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت کمیل نے تلاوت قرآن سنی، اتنی خوبصورت آواز میں وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا کہ حضرت کمیل جھوم اٹھے۔ مولا کائنات نے کہا کہ کیا وہ ایک کمیل رک چکے؟ کہا مولا کیا خوبصورت آواز ہے کہ یہ ذکر پروردگار اور ذکر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ امام نے کہا بس اس کو یاد رکھنا، چند دن بعد میں تمہیں ایک اور بات یاد دلاؤں گا، ایک اور بات بتاؤں گا، بس اس بات کو یاد رکھنا۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں مولا نے کمنٹ کیوں نہیں کیا، اتنی اچھی تلاوت تو کر رہا تھا۔ اور مولا بھی کہتے تھے تعریف کرنے میں کیا جاتا۔ چند دن بعد جنگ صفین شروع ہو گئی اور جنگ صفین میں ایک شخص مارا گیا۔ امام نے کمیل کو بلایا اور کمیل سے کہا کمیل ادھر آؤ۔ کمیل آئے، کہا چند دن پہلے یاد ہے مسجد کوفہ کے باہر سے گزر رہے تھے فجر کے وقت، کیا ہوا تھا؟ مولا بس وہ تلاوت قرآن سن رہا تھا، میں نے تعریف کی تھی اور آپ نے کچھ جواب نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ دن بعد جواب دوں گا۔ کہاں اب آ گیا وقت کو جواب دینے کا۔ وہ جو قاری قرآن تھا نا وہ یہ مرا پڑا ہے میرے ہاتھ سے، وہ جس کی تلاوت سن کے تم جھوم رہے تھے وہ یہ رہا، اس کے دل میں میرا بغض تھا تو اس کو تلاوت قرآن نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ چند دن بعد بتاؤں گا۔ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دل میں اترنا ضروری ہے علی کے ساتھ۔ پڑھ لینا کافی نہیں، آپ کے دل میں اترے، کیونکہ دل میں علی بسا ہوا ہے اس لیے دل میں اترے گا۔ میں نے اس کے تو قرآن پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے لیکن پڑھیے ترجمے کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیے۔ لہذا جب جنگ صفین ہو گئی، یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، جو جنگ صفین کا واقعہ ہوتا ہے، صفین کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسے کہ اس کو غلط پروننسیشن کیا جاتا ہے، صفین نہیں ہے یہ صفین ہے، دونوں طرف صفیں بنی ہوئی تھی تو صفین کہا جاتا ہے اس کو۔ جب جنگ صفین ہو گئی تو دربار سجا ہوا اور حاکم شام عامر ابن عاص کو دیکھ کر ہنس رہا، عامر ابن عاص کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ کہا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا مجھے یاد آتا ہے جنگ صفین کا ایک دن جب علی لڑتے 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 لڑتے، اچھا اب یہ تو ایسے وہ لوگ تھے جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں تو ایسے لوگ آئے تھے کہ انہوں نے سب سے آخری میں اپنے خیمے بنائے تھے، فوج لڑتی رہے ہم سب سے آخری میں ہاتھ آئیں گے۔ تو مولا کائنات سبوں کو چیرتے 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 حاکم شام کا جو خاص بندہ تھا، مرشد خاص تو تھا، مشورے دیا کرتا تھا اور بڑا چالاک آدمی تھا، مکار عیار آدمی تھا، عمر ابن عاص تک پہنچ گئے۔ کل ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تو نے بچنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا، علی کی تلوار سے بچنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا کہ علی کو اپنی نظروں کو ہٹانا پڑا۔ انسان اپنی نظریں کو ہٹاتا ہے، ایک مرد کیا طریقہ اختیار کرے کہ دوسرا مرد اپنی نظروں کو ہٹا لے؟
کیا سمجھاؤں میں آپ کو ممبر سے؟ بس اس نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ مولا نے نظریں پھیر لی اور وہ بھاگ گیا، اور جس بھی حالت میں بھاگا جان تو بچ گئی نا، علی کی تلوار سے تو بچ گیا۔ اب تاریخ میں تو لکھا جا رہا ہے، سارے قلمدان قلم چل رہی ہے سب کی۔ عمر ابن عاص کا منہ اتنا سا، عمر ابن عاص سے کہا کہ میں بھی تو کم نہیں، میں بھی تو بدلا لوں اس سے۔ کچھ دیر گزری تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ جنگ صفین جو ہے وہ لمبی چلی تھی، کئی دن چلی تھی، تب تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا مجھے بھی ایک دن یاد آ گیا جنگ صفین کا۔ کیا دن یاد آ گیا؟ کالی لڑتے 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 سبوں کو چیر رہے تھے اور تیرے خیمے تک پہنچ رہے تھے، اور قریب تھا کہ تجھ پر حملہ کرتے، اور ہم سب نے تجھے گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ تجھے کسی راستے سے باہر نکالے، اور ایسے میں علی نے اپنی تلوار تیرے خیمے کے پردے پر ماری، اور جب دو دھاری تلوار چمکی تو ہم سب جو تجھے گھیرے میں لیے کھڑے تھے، ہم سب نے تیرے وضو کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اب وہ تو اور یہ تو اس سے زیادہ ضرورت والی بات ہے۔ یہ بھی تاریخ میں لکھی جا چکی جو کہ میں پڑھ رہا ہوں سے کہا کہ تاکہ چھوڑ، عمر بن عاص سے اس نے کہا کہ تو چھوڑ اس معاملے کو اور مزید بات نہ کر۔ سب لکھ رہے تھے نا، کیونکہ اب وہ بھی جواب دیتا، پھر وہ جواب دیتا تو اور مسئلہ خراب ہو جاتا۔ کہا دیکھ میں تجھے ایک بات بیان کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ سب کے مقابلے میں ڈٹ جانا بہادری ہے، اور علی کے مقابلے میں بھاگ جانا بھی بہادری ہے۔ صلوات پر محمد علی محمد۔ توجہ ہے حضرات گرامی۔ اب جنگ صفین کے بعد ایک عورت آ گئی، آنے کے بعد بس یہ آخری بات میں کر کے امام مبین کو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ علی کا طرز اور طریقہ کیا تھا۔ اتنی مداح تھی مولا کی، اتنی چاہنے والی تھی کہ ہر وقت فضائل علی ابن ابی طالب پڑھا کرتی تھی۔ یعنی وہ عورت مشہور تھی، لوگ اصحاب رسول مشہور ہوا کرتے، اصحاب علی مشہور ہوا کرتے، مگر وہ عورت مشہور تھی۔ جب شہادت ہو گئی مولا کائنات کی، مجبوراً جب اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا تو وہ گئی آگے پیچھا، تاکہ بوڑھوں کا وظیفہ نکال۔ حکومت وقت کے اوپر واجب ہے وہ بوڑھوں کا وظیفہ دے، لہٰذا بوڑھوں کا وظیفہ تو دے مجھے تاکہ میں اپنا گھر چلا سکوں۔ تو اس نے کہا کہ 100 سرخ اونٹ اپنے خزانچی سے کہا کہ 100 سرخ اونٹ اس عورت کو دیے جائے۔ سرخ اونٹ کو سمجھیے گا، ریڈ بالوں والے جو اونٹ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے اس زمانے میں اس دور کی مرسڈیز ہوتی ہے تو اس دور کے وہ اونٹ ہیں، سرخ اونٹ۔ اور اس دور میں بھی مہنگی ہے سرخ اونٹ تو، لیکن اس دور میں تو بہت ہی مہنگی تھے۔ اس نے بیت المال کے خزانچی سے کہا کہ 100 سرخ اونٹ عورت کو دے دے، تجھے جب تو باہر نکلے گی نا دربار سے تو مہار دی جائے گی 100 سرخ اونٹوں کی۔ اب تو راضی ہے؟ کیا علی ہوتے تو تجھے دیتے ایک بھی اونٹ؟ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ عورت میری فضائل پڑھے گی کچھ تو، کہ اب تو اور تیرے فضائل نہیں پڑھوں گی میں، اس لیے کہ اگر علی ہوتے تیری جگہ سرخ اونٹ تو بہت دور، سرخ اونٹ کا بال بھی نہ دیتے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو 100 سرخ اونٹ دے کر
مسلمانوں کے حقوق کو کھا کر دبا کر اب مجھ سے فضائل چاہ رہا ہے، تو تیری تو کوئی فضیلت نہیں نکلتی اس میں بھی علی کی فضیلت ہے کہ علی سب کو اتنا ہی دیتے ہیں جس کا جتنا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ علی دیتے نہیں ہیں۔ علی کیا ہے کہ وہ عورت چلی ہے، تو یہ ہے علی کا طریقہ، یہ ہے امام امید جو حق سے زیادہ نہ دے۔ حتیٰ کہ جب مولا کائنات کا طریقہ کار تھا، مولا کائنات کا جب جسے کہتے ہیں آفس ٹائم، ایک وقت تھا کہ جب دارالحکومت کا جو کے افراد جو ملنے آیا کرتے تھے، یہ جسے کہتے ہیں کہ حکومت کے افراد ملنے آیا کرتے تھے، دارالحکومت کیا حکومت کے افراد ملنے آیا کرتے تھے، تو امام جب دیکھا کرتے تھے کہ وقت اوپر ہو گیا تو چراغ کو کھل کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یار یہ اندھیرے میں کیوں بٹھا دیا؟ آپ سے ہم وقت لے کر آئے تھے، ہم مصر سے آئے ہیں، ہم روم سے آئے ہیں، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، اب اگر ڈیلیگیشن نے وقت زیادہ دے دیا تو ٹھیک ہے، آپ بات تو کریں۔ امام کہتے تھے آج کا جتنا وقت مجھ سے بیان کیا گیا تھا اتنا وقت پورا ہو گیا، یہ چراغ مسلمانوں کے مال سے جلتا ہے، مسلمانوں کے مال سے یہ تیل آتا ہے، اب وہ میں بند کر دیتا ہوں، میرے ذاتی مال سے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جلا دیتا ہوں، آپ اپنی بات کو جان لیں۔ اندھیرے میں تو میں آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، لیکن کچھ دیر آپ انتظار کریں، اپنے ذاتی مال سے میں چراغ جلا دیتا ہوں۔ ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ علی امام عادل ہے، لہذا عزیزان گرامی بس کی آخری بات اور میں منزل مسائل پر آؤں گا کہ اگر اہل بیت اطہار کو سمجھنا ہے تو قرآن کو لازمی سمجھنا ہوگا، لازمی پڑھنا ہوگا۔ قرآن روشن واضح دلائل کے ساتھ سمجھا رہا ہوتا ہے اہل بیت کو، جگہ 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 جگہ۔ سورہ لفظ سے شروع کیجیے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے، صراط الذین انعمت علیہم، نعمت والے کون ہے؟ پہلا سوال ذہن میں آئے گا، نعمت والے کون ہے؟ کیونکہ کس کے راستے پر چل رہا ہے؟ اے پروردگار، آخری سورہ والناس پہ آ جائیے، اے پروردگار انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ فرما، تو وہ کون سے انسان ہیں کہ جن کے شر سے محفوظ رہنا ہے، وہ کون سے جن ہیں کہ جن کے شر سے محفوظ رہنا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہے، قرآن کو پڑھیے، اہل بیت سے بھی آشنائی ہوگی، اہل بیت کے دشمنوں سے بھی آشنائی ہوگی۔ لہٰذا یہ بات کو ذہن میں رکھیے، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا تھا لَن تَفْرِقَ حَتَّىٰ يَرِدَ عَلَيَّ الْقَوْسُ، یہ دونوں مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ مجھ پر میرے ساتھ میرے پاس حوض کوثر تک نہیں آ رہے۔ لیکن اللہ کرام یہ ذکر ہوتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، یہ فضائل چلتے رہیں گے، اگر ایک پیشن کوئی جناب زینب اور وہ پیشن کوئی کیا ہے، اگر ہم ہوں یا نہ ہوں، کیا ہے وہ پیشن؟ واللہ لا تنہو ذکرنا، دربار یزید میں جناب زینب نے کہا تھا خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے اعضاء بند ہوں، کوئی تدبیر، کوئی ترکیب، کوئی حربہ اپنایا جائے، مگر ہر سال عزاداریاں بڑھ تو رہی ہیں، کم نہیں۔ سالانہ مجالس میں جو لوگ ایک کراتے تھے وہ کہتے ہیں کہ قریب سال 2 مجالس کروائیں گے۔ پچھلے سال 200 افراد کا انتظام تھا، اس سال 300 افراد کا انتظام ہے۔ پچھلے سال ہم نے مردوں کی مجلس بھی رکھی تھی، اس سال خواتین کی بھی رکھی ہے، اس طرح سے انتظام کرتے ہیں کہ مجلس ایک ہو لیکن دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ عزاداریاں پڑھتی ہیں، یہ پیشنٹ کوئی کہاں سے آئے، یہ کہاں، یہ کیا انتظام ہم کر رہے ہیں؟ ارے ہمارے دماغ میں آ رہی ہے یہ بات کہ پچھلے سال تو ہم نے یہ کیا تھا، اس سال اس کو یوں کر دیتے ہیں، پچھلے سال تو ہم نے ایک علم اٹھایا تھا،
اس سال کیوں نہ تابوت نکالا جائے. پچھلے سال ہم نے نیاز میں مثال کے طور پہ 1000 روپے دیے تھے, کیوں نہ اس سال 5000 نکالے جائے. مولا برکت نے ہمارے مال میں, جب ہمیں برکت چاہیے تو ہم اپنا مال مولا کے ساتھ شامل کر لیں, اور یہی طریقہ ہے اپنا مال مولا کے مال کے ساتھ شامل کریں. جس بھی طرح سے آپ شامل کریں, چاہے مجلس اذان ملائیں, چاہے نیاز و تبرک میں ملائیں, اپنا مال مولا کے ساتھ شامل کر دیں, مولا سے تقاضا کریں. من انفق من مالہ درہما, جو حسین کے نام پر ایک درہم خرچ کرے گا اللہ اسے 70 درہم عطا کرے گا. یہ حدیث قدسی, اس کے اوپر میں ہو سکتا ہے کل بات کروں. یہ بی بی زینب کی پیشن گوئی تھی, واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. کیا تجھے لگا کہ تو نے ہمارا ذکر ختم کر دیا؟ اگر یہ 9 کے نیزہ پہ سر ہیں تو کیا ذکر ختم ہو گیا؟ ذکر تو اب یہاں سے شروع ہوگا جو زینب کبریٰ کہے گی. آج مجھے اصحاب و انصار حسینی کا تذکرہ کرنا ہے. وہ انصار جس کے بارے میں حسین خود کہہ رہے ہیں, جو نانا کو نہ ملے, جو نہ بابا کو ملے, جو نہ بھیا کو ملے, وہ آوان, وہ انصار مجھے ملے. میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. شب عاشور کل حبیب کا تذکرہ کیا تھا نا, ہلال ابن نافع کا بھی کچھ تھوڑا ذکر کر دوں گا. میرے برادر محترم نے کہا تھوڑے سے مسائل زیادہ پڑھا کریں. یہ دن ہوتے ہیں کہ جب ذکر سننے کے لیے لوگ آتے ہیں, بہت مناسب بات ہے, تھوڑا سا ذکر سن لیں کربلا والوں کا. شب عاشور بی بی زینب نے بلایا امام حسین, اور امام حسین سے کہا کہ اے حسین, کل جنگ ہونی ہے, ایسا نہ ہو کہ نانا کے اصحاب کی طرح ہمارے اصحاب ہمیں چھوڑ دیں, یا بابا کے اصحاب کی طرح ہمارے پاس کم رہ جائیں, یا بھیا کے اصحاب کی طرح کوئی ہو ہی نہ. آپ نے کیا ان کو آزما لیا ہے؟ ابھی جناب زینب کا یہ کہنا تھا کہ حبیب اور ہلال بن نافع باہر ٹہل رہے تھے, پہرا دے رہے تھے. پہر اس طرح لگا رہے تھے کہ پہرا دینے کے لیے جس طرح سے فوجی پہرا کرتے ہیں, ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے پہلا آ رہا ہے. انہوں نے یہ بات سن لی تو دونوں رک گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے, اے آقا زادی, اگر آپ کو ہمارے چھوڑ جانے کے بارے میں شک ہو رہا, ہمارا ساتھ دینے کے بارے میں شک ہو رہا ہے, تو ہم نے اپنی تلواریں نکال لی ہیں. آپ حکم دیں تو ہم اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھ کر اپنا سر تن سے جدا کر کے آپ کو دکھا سکتے. یہ حبیب اور ہلال بن نافع دونوں نے کہا. یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا اللہ تمہیں آباد رکھے. میں کہوں گا کیا مصیبت ہوگی وہ جناب زینب کی کہ جناب زینب یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تمہیں آباد رکھے. تم ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں ڈھارس ہے. حسین نکلے. آج مجھے 2 اصحاب کا تذکرہ کرنا ہے, جن 2 کا کر سکا ہے تو ورنہ 1 کا کر دیتا ہوں. رہے قلبی جب امام آ رہے تھے, ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں, راستے میں خانہ بدوشوں کی ایک خاندان سے مختصر سا خاندان ہے, ماں ہے, بیٹا ہے, اس کی دلہن ہے, 9 بیائی دلہن
موجود ہے. امام نے کہا عباس یہ خیمہ کس کا لگا ہوا ہے؟ حضرت عباس سے معلوم کیا، پتہ چلا کہ خانہ بدول کہتے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کبھی یہاں رہتے ہیں کبھی یہاں رہتے ہیں کبھی یہاں رہتے ہیں، بس پانی کی تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت. امام خود گئے، اس عورت سے بات کی، یہ عیسائی تھے یہ لوگ. عورت سے پوچھا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ صبح سے گیا ہے پانی کی تلاش میں. امام نے ٹھوکر ماری، پانی نکل آیا. آپ تصور کریں جس کی ٹھوکر پہ پانی ہے اس کا امتحان کیا ہے، امتحان اس کے بچے کا کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی قصور کیا نا، اس بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہا تھا کربلا میں. امام نے ٹھوکر ماری، پانی نکلا. جیسے ہی پانی نکلا نا، اس عورت نے کہا آپ کون ہیں جس کی ٹھوکر سے پانی برآمد ہو؟ اس نے کہا، امام نے کہا کہ تو عیسائی ہے نا، میں حضرت عیسیٰ کی نسل سے آنے والے محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں. جانتے ہیں اس عورت نے کیا کہا؟ عورت کہنے لگی ہم تو خانہ بدوش ہیں، ہمارا تو کوئی گھر نہیں ہوتا، آپ کیوں اس طرح سے در بدر ہو رہے ہیں؟ آپ اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا وہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جسے گھر سے نکال دیا گیا ہو، وہ کہاں جائے؟ وہاں آنے کے بعد دیکھا پانی ابل رہا ہے. ماں سے کہا کون آیا تھا؟ کہا وہ جو دور خیمہ لگا ہے نا، وہ محمد مصطفیٰ کا نواسا آیا تھا. وہاں نے اکیلے میں امام حسین سے ملاقات کی. اللہ جانے کیا باتیں ہوئی، وہ تاریخ میں تو لکھی بھی نہیں. وہاں آئے ماں کے پاس، کہنے لگے بس اے ماں میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ اگر عیسائی رہنا چاہتی ہیں تو عیسائی رہیں. اے زوجہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ساتھ چلنا چاہ تو تیری مرضی ہے، اکیلی ہونا چاہ الگ ہونا چاہ تو تیری خوشی ہے. یہاں سے میں حسین کا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ حسین بڑے تنہا ہے. عورت کہنے لگی اے وہ ہے، ہم تو پانی دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ یہ حسین سچا ہے. ہم تو ابلتا پانی دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ یہ حسین جو ہے نا یہ سچے ہیں. ہم بھی ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، زوجہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب پیچھے پیچھے آنے لگے. بیٹے نے کہا آپ کیوں آ رہے ہیں بھی پیچھے؟ ہے تو کیا حسین کو اکیلا چھوڑ دیں؟ حسین کو کیا اکیلا چھوڑ دیں؟ بس خاندان عاشور تک ساتھ ہے. وہب نے بڑی جنگ لڑی، لڑ کے واپس آتے تھے. بڑے بہادر تھے وہب. واپس آئے، ماں کے پاس کہنے لگے اماں تم خوش تو ہو نا، میں نے جنگ اچھی لڑی ہے نا؟ ماں کہنے لگی نہیں بیٹا میں خوش نہیں ہوں جب تک تیرا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لوں. جب تک تیرا کٹا سر نہ دیکھ لوں میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ ایک مرتبہ وہب نے کہا مولا بس مجھے اجازت دیجیے شہادت کی. امام نے کہا ہم آنے والے مہمانوں کو برے وقت میں استعمال نہیں کرتے. آنے والے مہمانوں کو برے وقت میں استعمال نہیں کرتے. وہب نے کہا مولا تو کیا علی اکبر کو قربان کرنے بھیجیں گے؟ تو کیا قاسم کو بھیجیں گے قربان کرنے؟ وہب نے اجازت چاہی، بس چلے. وہب کی ماں دور سے دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کس طرح سے جنگ کر رہا ہے. قاتل نے دیکھا کہ ماں دیکھ رہی ہے. قاتل نے دیکھا کہ ماں دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ قاتل نے سر پہ گرز مارا، وہب زمین کربلا پر گرے. وہب نے پکارا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر سلام ہو. ماں دور سے دیکھ رہی ہے. قاتل سینے پہ چڑھا، اس نے سر قلم کیا اس سے پہلے کہ حسین پہنچے. اس نے سر قلم کیا، سر کو جکڑا، ماں کی طرف پھینک دیا، ماں کی طرف اچھال دیا. بالآخر تو ماں ہے نا، اور یہ جوان ہے. ماں نے بچے کا سر اپنی گود میں رکھا، بہت پیار کیا، بالوں کو سنوارا، چہرے کو صاف کیا. اچانک کچھ خیال آیا، سر کو بالوں سے پکڑا اور اٹھا کے پھینک دیا، اسی کی طرف پھینک دیا. امام حسین نے سوال کیا
اے پوری کنیز تو نے یہ دوبارہ سے اس طرف کیوں اچھال دیا؟ کہا اے حسین میں نے یہ سوچا کہ جو چیز تجھ پہ صدقہ کرتی وہ دوبارہ اپنے پاس لے کے کیا کروں گی؟ یہ تو آپ پہ صدقہ کر دیا نا۔ دوسرے صحابی کا تذکرہ سنو، سعید بن عبداللہ۔ آپ روز کے مجلس تمام ہو گئی، بس تذکرے کی حد تک سنو۔ سعید آئے، 110 سال کے صحابی ہیں۔ ابھی سنیں آپ، 110 سال کے صحابی ہیں، اور آئے، آنے کے بعد کہنے لگے مولا مجھے اجازت تو دیجیے، ہاتھ کانپتے ہیں، تلوار اٹھتی نہیں ہے، بدن میں راشا ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ گھوڑے پر اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ مولا نے کہا سعید آپ پہ سے بیعت اٹھاتا ہوں، ظہر کے وقت آئے کہ سعید آپ پر سے بیعت اٹھاتا ہوں، آپ پر جنگ ثابت ہے، آپ سے تلوار نہیں اٹھتی۔ سعید کہنے لگے مولا مجھے معلوم ہے نہ تلوار کا وزن اٹھتا ہے، نہ گھوڑے پہ سنبھل پاتا ہوں، نہ میں جنگ کر سکتا ہوں، مگر میں نے اپنا کام ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ سارے آزادار ہیں، میں بھی آزادار ہوں، ہر شخص اپنا کام خود ڈھونڈے کہ حسین کے لیے کیا کام کر سکتا ہے۔ کہا مولا میں نے کام ڈھونڈ لیا ہے اپنا۔ امام نے کہا کیا کام کرو گے صحیح؟ کہا مولا ابھی آپ جماعت کروائیں گے نا، آپ پر ایسے تیر برسائے جائیں گے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، ان پوری پسلیوں میں اتنی طاقت تو ہے کہ آپ پر آنے والے تیر اپنے سینے پر لیتا جاؤں اور بس اسی طرح سے جام شہادت حاصل کر لوں گا۔ بس سعید آگے کھڑے ہو گئے، حسین نے اللہ اکبر کہا، جماعت پیچھے شروع ہو گئی، ظہر کی جماعت شروع ہوئی ہے، ابھی عصر کی جماعت نہیں ہے کہ جو حسین نے آخری نماز پڑھی، ظہر کی جماعت ہے، ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ سعید آگے کھڑے ہو گئے، کبھی دائیں جھک کے تیر لے لیتے ہیں، کبھی بائیں جھک کے سینے پہ تیر کھاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں پروردگار بس اتنی مہلت دے دینا، زندگی اتنی دے دینا، حسین کی جماعت تمام ہو جائے۔ جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، سعید زمین کربلا پر گرے، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو۔ سعید نے 16 تیر کھائے تھے اپنے جسم پر، 16 تیر کھانے کے بعد زمین کربلا پر جیسے ہی گرے نا، ایک جملہ پوچھا، سوال کیا، کہنے لگے حل وفیتو، کیا میں نے وفا کر لی؟ امام نے کہا ہاں سعید، جعلک اللہ من المصلین، اللہ آپ کو نمازیوں میں سے قرار دے گا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی نا تو کیا ہوا، آپ نمازیوں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے سعید کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا انت امامی فی الجنہ، سعید آپ میرے آگے کھڑے ہوئے تھے نا، جب تیر کھائے تھے نا، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو جنت میں بھی آپ پہلے جائیں گے، حسین بعد میں جائے گا۔ انت امامی فی الجنہ، جنت میں آپ آگے آگے ہوں گے۔ اور اس کے بعد سعید کی آنکھیں بند ہے، کہنے لگے مولا میرے سرحانے کوئی بیٹھا ہے یا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے؟ کہا ہاں رسول خدا تم کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا مولا کوئی دائیں بائیں بھی بیٹھا ہے؟ کہا ہاں میرے بابا اور امام حسن تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اب سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی اور سعید کہنے لگے مولا پائنٹی کی جانب سے ایسا لگتا ہے کہ اس جانب سے کوئی بیوی پڑھنے والی آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ امام نے کہا سعید اپنے پاؤں سمیٹو، یہ تمہارا مقام ہے، میری ماں فاطمہ جنت سے لینے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون